بخاری صاحب گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خان صاحب ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. گرفتاری کے حوالے سے بھی خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھیں کہ کسی نہ کسی کیس میں جو خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے. پھر خان صاحب بھی کچھ اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ وہ لاہور سے بنی گالہ منتقل ہونے کا سوچ رہے ہیں. کل آپ نے بھی بتایا تھا کہ شاید مظفر آباد چلے جائیں. تو اب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ذرا رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے, پچھلی حکومت کے خلاف جو مقدمات قائم ہوئے تھے جو آ کے عمران خان صاحب نے کیے تھے, اس میں ثبوت اور سبسٹنس اور ڈاکومنٹس جو ہیں اس کی کمی تھی, اس لیے کہ کیس کر کے ختم ہو گیا. اور سپریم کورٹ سمیت چاروں ہائی کورٹس نے جو ریمارکس دیے تھے نیب کے بارے میں اور ایف آئی اے کے بارے میں, وہ میرے خیال سے یہاں دہرانے کا فائدہ نہیں ہے, مختلف پروگراموں میں اس کی بات کرتے رہے ہیں. مجھے یوں لگ رہا ہے عائشہ کہ جو عمران خان صاحب اور ان کے کلیگز جو ہیں ان کے بارے میں جو لاڈلا پن کا ایک تصور تھا کہ سینئر جو عدلیہ ہے اس میں لاڈلا پن جو ہے ہو رہا ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ دم توڑ رہا ہے, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. کیسے؟ آپ نے دو باتیں تو کر دی, میں دو باتیں اور ایڈ کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم کے لیے 7 فروری کی تاریخ طے ہے. جب بات فرد جرم تک پہنچ جائے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ کیس جو ہے وہ اپنے آخری مرحلے میں جا رہا ہے. کیونکہ آپ پر جب میں یہ الزام لگا دوں لکھ کے تو پھر آپ کو ثابت کرنا ہے کہ بھائی صاحب آپ جو ہے وہ بے گناہ ہے. ایک دوسری بات ہے کہ ممنوع فنڈنگ کیس جو ہے اس کے حوالے سے پہلے تو پیشیوں پر چلتے رہے, التوا مانگتے رہے, کوئی 32 کے قریب التوا ہیں اس کے, پھر وکیل بدلتے رہے, یہ سارے ٹیکٹکس تھے اس کو ڈیلے کرنے کے. الٹیمیٹلی اب خان صاحب کو کورٹ نے یعنی سمن کیا تھا کہ آپ تشریف لائیں, وہ نہیں گئے. ایک پر ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ چلا گیا, دوسرے پر بھی انہوں نے کہا کہ جی وکیل صاحب جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جی آئندہ پیشی پہ آپ کو آنا ہے, کوئی بہانہ نہیں چلے گا. لیکن وہ تو علیل ہے نا, وہ تو نہیں جا سکتے. کیا ہوا ان کو؟ وہ ان کی ٹانگ میں جو گولی لگی تھی اس کی وجہ سے میڈیکل سرٹیفکیٹ. ٹانگ میں گولی لگی کہ وہ تو لاہور سے خطاب کرنے تو پہنچ گئے تھے اسلام آباد کے اس 27 نومبر کے مارچ, 26 نومبر کے مارچ کو, یاد ہے آپ کو؟ تب تو کچھ نہیں ہوا تھا. اچھا, اب مطلب یہ بھی وہ نہیں لے سکتے نا. ہیونگ سیڈ دیٹ بی بی, اب وہ اس طرف تو میں بعد میں آتا ہوں کہ وہ کہاں اب جائیں گے یہاں سے, کیونکہ وہ یہاں لاہور میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں. وہ غیر محفوظ اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ کچھ سیکورٹی کے اسکواڈ سے واپس لے لیے گئے ہیں. آبویسلی جب ان کی حکومت تھی یہ وہ نقصان ہے جو ان کو اٹھانا پڑے گا, اس لیے کہ ان کو بارہا ان کی پارٹی کے لوگوں نے, چیف منسٹر پرویز الہی صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ کام آپ نہ کریں, آپ بہت ولنریبل ہو جائیں گے, یہ آپ کو اگلے 1 گھنٹے میں اٹھا کے لے جائیں گے. لہٰذا اس کے بعد کیا ہوا آپ نے فواد چودھری کے ساتھ دیکھا جو ہوا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے اس کو لے جایا گیا, جس طرح سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے, جس طرح سے اس کا ریمانڈ فزیکل پہلے دیا گیا, پھر کینسل کر دیا گیا, پھر جیل سے لایا گیا, پھر دے دیا گیا, اینڈ آل دیٹ. یہ وہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ عدالتیں اب شاید تھوڑا سا اور طرف کو چلنے کے لیے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, جو عمران خان صاحب کا 4 سال کا دور تھا اس میں جس طرح کے سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات ہوئے اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ شیئر کرنا میں چاہتا ہوں. امید ہے کہ ہمارے پروڈیوسر بھی وہ دکھا سکیں گے. محمد نواز شریف جناب حراست میں رہے ہیں 374 دن. اچھا. جناب علی حمزہ شہباز شریف صاحب رہے ہیں 627 دن. رانا ثناء اللہ جعلی کیس میں 2 نمبر کیس جو بعد میں عدالتوں نے تسلیم بھی کیا 174 دن. احسن اقبال صاحب جو نارووال سپورٹس کمپلیکس میں اندر گئے تھے جس میں 1 ٹکے کی بے ایمانی ثابت نہیں ہوئی, عدالتوں نے کیس ختم کر دیا ہے, وہ رہے 64 دن. راجہ قمر رہے 218 دن. مریم نواز رہی 158 دن. جناب خواجہ سعد رفیق رہے 462 دن, یعنی مور دین اے ایئر. اس کے بعد جناب حنیف عباسی صاحب رہے 264 دن. کیپٹن سرورد رہے 53 دن. خواجہ محمد شہباز شریف صاحب رہے 340 دن. خواجہ سلمان رفیق رہے 462 دن. شاہد خاقان عباسی رہے 222 دن. حافظ نعمان رہے 512 دن. اور جاوید لطیف صاحب رہے 159 یعنی 169 دن. یہ جناب علی, یہ میں نے نہیں کھڑا ہے نہ یہ بنایا ہے, یہ فیکٹ ہے. یہ تمام کیسز ختم ہیں. یہ تمام کیسز جعلی تھے, سیاسی نوعیت کے تھے, عدالتوں نے ایک کے بعد دوسرا اٹھا کے پھینکے. ٹھیک ہے, آ جائیے جناب. ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر یہ ہو رہا ہے کہ جو معاملہ لے کے عدالت میں جا رہے ریلیف مل رہا ہے, کہیں ہاں اس کے اوپر دو رائے ہو نہیں سکتی. ابھی لاہور میں جو تماشا لگ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لاہور میں تماشا لگ رہا ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ ہے. یہ الزامات
کھلے بندوں لگ رہے ہیں. وہ میں ان کو چیزیں آسان سبسٹینشیٹ ہے نا. نہیں کر رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف مل رہا ہے, یعنی کوئی خطرہ نہیں ہے خان صاحب کے لیے, خطرہ ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ کچھ ہوا ہے. اچھا, اب میں نے ساتھ ہی شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ لاڈلا پن سکڑ رہا ہے, اچھا ختم ہو رہا ہے. تو اب خطرہ ہے, خطرہ موجود ہے اور سیریس خطرہ ہے. گرفتاری کا خطرہ ہے, گرفتاری کا خطرہ. ایبسلیوٹلی بھائی, کس نے نہیں کہا. یہ پوٹینشیل ہے ان کیسز میں کہ تمام پی ٹی آئی جو ہے وہ اس بات پہ کنونس ہے کہ خان صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں ان کی گرفتاری ہونی ہے. یہی وجہ ہے کہ ورکرز کو باقاعدہ ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے وہاں عثمان پارک کے باہر. اگر آپ جائیں تو حلوہ مانڈا تو جو چل رہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن مختلف علاقوں کے لوگ اور ورکرز آ کے وہاں پہرا دیتے ہیں کہ کوئی لے نہ جائے اٹھا کے خان صاحب کو. کبھی کوئی تصور کر سکتا تھا کہ خان صاحب کے اوپر یہ دن بھی آئے گا؟ لیکن اگر گرفتاری کا فیصلہ کر لیا جائے تو پھر جتنے مرضی ورکرز ہوں پھر تو وہ ہوگا نا. دیکھیے جو یہاں سے ان کے منتقل ہونے, وہاں پہ بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جو ان کے یہاں سے منتقل ہونے کی بات ہو رہی ہے, اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ خود بھی اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. تو بنی گالہ میں خود کو محفوظ محسوس کریں گے اب جا کر. یہ تو ہمیں لگا نا, میں نے کچھ اور نام بھی لیے تھے اگر آپ کو یاد ہو. مظفر آباد جا سکتے ہیں, بلتستان جو ہے کہا تھا نا, تو یہ آپشنز بہرحال ان کے پاس ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب وہ لاڈلا پن ختم ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ ایکشن جو ہے وہ ہوگا. حکومت کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے خان صاحب سے. عسکری قیادت کے ساتھ انہوں نے اتنا بگاڑ پیدا کر لیا ہوا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی لو لاسٹ بٹوین دیم. پہلے والوں کو آپ نے غدار اور میر جعفر میر صادق کہہ کے دشمن بنایا, دوسرے والوں کو انہوں نے کہا کہ یہ جو اللیجیٹیمیٹ حکومت ہے یہ انہوں نے لا کے ہم پہ مسلط کی ہے, اور یہ عسکری قیادت اس وقت اس اللیجیٹیمیٹ حکومت کا ساتھ دے رہی ہے. یہ کھلے چارج ہیں جو روزانہ ٹی وی اسکرین کے اوپر بیٹھ کے عمران خان صاحب بھاشن دیتے ہیں. اب فرق کیا پڑے گا؟ پہلے تو ٹی وی اسکرینز ور اوپنلی اویلیبل ٹو خان صاحب کے, جو مرضی منہ میں آئے, جتنی دفعہ مرضی دل کرے آ جائیں. اب ذرا تھوڑا سا اس کا توڑ آ گیا ہے. مریم واپس آ گئی ہیں, مریم نے کل سے ایکٹیویٹیز شروع کر دی ہیں, مزید وہ بڑھانے جا رہی ہیں, تو ٹی وی اسکرین بھی اب شیئر ہوگی. ظاہر ہے آپ اگنور تو نہیں کر سکتے نا پاکستان کی دوسری بڑی جماعت کو. اگر پہلی بڑی جماعت نہیں تو دوسری تو بہرحال وہ ہے ان ٹرم آف ایم این ایز, ایم پی ایز, سارا کچھ. میرا خیال یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہے اس کو تو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے, لیکن جو کیسز ویل ڈاکومنٹڈ ہیں, فارن فنڈنگ میں اسٹیٹ بینک مدعی ہے, اس نے کہا کہ 34 اکاؤنٹ جو ہیں یہ انہوں نے ظاہر نہیں کیے ہیں. جو ٹیرین والا کیس ہے وہ بھی میں نے آپ نے نہیں انیشیٹ کیا, وہ بھی اگلے عدالتوں کے کاروائی اور عدالتوں کی ڈگریاں نکال کے لے آئے ہیں. جو توشہ خانے کا کیس ہے وہ تو عمران خان صاحب نے خود کہا نا, میری گھڑی میری مرضی. بھائی آپ کی گھڑی آپ کی مرضی نہیں, آپ کی ذات تک ٹھیک تھی. جب آپ اس کو بیچ بازار کے بیچ آئیں گے, دیٹ از ویئر دا پرابلم سٹارٹس. اور اس پرابلم نے کتنا امبیرس کیا ہے پاکستان کو, آئی ہوپ عائشہ یو نو دیٹ. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس وقت سٹنگ حکومت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں دے ول گیٹ اسکاٹ فری, نو دے وونٹ. لہٰذا انہیں پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے کہ وہ اقدامات جو وہ کر رہے ہیں خان صاحب کے خلاف وہ کل کو ان کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے ہاتھ ڈالیں تو پکا, صرف چھیڑ چھاڑ کرنے کی خاطر یا انتقام لینے کی خاطر مقدمات قائم نہ کریں. یہ میرے خیال سے بخاری صاحب, یہ بالکل یہ تمام چیزیں تو چل رہی ہیں. اب کیسز کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں, آئندہ پیشی پر حاضری لازمی ہے, حاضری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوگا اگر حاضری نہیں ہوگی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے پاس بھی ایک پوری کہانی ہے سنانے کی. میرا خیال یہ تھا کہ اس کو ہم غائب کر جائیں گے تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم کوئی وچ ہنٹ کر رہے ہیں یا ہم کوئی کمپین کر رہے ہیں. لیکن جو اس کا ایک جملہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے 4.25 سالہ دور حکومت میں کرپشن ختم کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا, باوجود اس کے کہ وہ آئے تھے یہ سلوگن لے کے کہ میں احتساب کروں گا, پاکستان کو کرپشن سے فری کروں گا. اگر آپ کو دوسرا جملہ ان کا جو انہوں نے کہا تھا یاد ہو کہ میں 90 دن میں کرپشن پاکستان سے ختم کر دوں گا. تیسرا جملہ میں اگر آپ کو سناؤں تو انہوں نے کہا 11 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے روز, ہم آئیں گے تو اس کو پہلے دن ہی بند کر دیں گے. چوتھا جملہ اگر میں آپ کو اس کام کو کہ جتنی تقاریر خان صاحب نے بدعنوانی کے خلاف کی ان کو کیسے اگنور کر سکتی ہے. چوتھا جملہ اگر میں آپ کو سناؤں تو مراد سعید نے کہا تھا کہ میرا لیڈر آئے گی, باہر جائے گی, 200 ارب ڈالر باہر پڑا ہے وہ لائے گی, $100 آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گی, $100 یہاں کے خزانوں میں ڈالے گی. تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک حسین خواب, ایک اچھا سپنا جو ہے وہ بن کے رہ گیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس وقت کی حکومت
पॉलिटिकल विच हंट ना करें। ये मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात, मुझे पता है कि मैं तीसरी दफा ये कह रहा हूँ, इसलिए कि इसका कभी किसी को फायदा नहीं हुआ है। आज आप जिसके लिए गड़ा खोद रहे हैं, कल आपको उसमें गिरना पड़ेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।